بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ہونا کے چاہیے کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز چودھری صاحب، جو کہ سینئر سیاستدان ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا برف پگھلی ہے یا نہیں. چودھری صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوستی ہوئی ہے یا نہیں؟ دوستی تو خیر آپ دوسرے پیرائے میں یا کوئی اور مطلب میں نہ ہو، لیکن جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے سب سے مقبول سیاستدان ہے. تو آج نہیں تو کل، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت کا پہیہ تو چل نہیں سکتا. تو بیک ڈور رابطے یا صدر صاحب کے ذریعے یا کچھ نہ کچھ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. چودھری صاحب، میں نے تو ایسی خبریں بھی سنی ہیں کہ اب تو امریکی انتظامیہ نے بھی کہہ دیا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم عمران خان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ عوامی جڑیں جو ہیں وہ عمران خان کی زیادہ مضبوط ہیں. آپ کے پاس کوئی ہے ایسی انفارمیشن؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے عمران خان کی، اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے میرے خیال میں، یا بلکہ سچائی سے زیادہ میں کہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جو عمران خان کہتا رہا کہ امریکن نے تبدیل کیا ہے لوکل ہینڈلر کے ساتھ، تو اس کی تو سچائی سامنے آ گئی ہے سب کے سامنے جو امریکن کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو امریکن پالیسیز ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں. امریکن ہر وقت ان کے پاس پلان تیار ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا، خاص کر جب شاہ ایران کا زوال ہوا، جب شاہ ایران کا والا انجام ہوا، تو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاپولر لیڈر جو ہیں ان کے خلاف نہیں جایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو ہیں وہ عمران خان کے اس حد تک خلاف نہیں جائیں گے کہ ہم کام ہی نہیں کرنا چاہتے عمران خان کے ساتھ. لیکن چودھری صاحب، دوسری طرف یہ بھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف تبدیل ہونے کے باوجود حافظ صاحب جو ہیں، ہمارے آرمی چیف جو ہیں، کہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک خبر آئی جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی عاصم منیر صاحب کے آنے سے کوئی تبدیلی آئی ہے، لیکن ادر وائز اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی ٹو ریچ کنکلوژن. میرے خیال میں 1-2 مہینہ اور چاہیے. اس کے بعد فروری کے مڈل میں، فروری کے اینڈ تک ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ یہی چلے گا نظام یا کچھ تبدیلی آئے گی. میرے خیال میں تبدیلی آئے گی جو ہے نا، کیونکہ ایک دم دیکھیں ملٹری جو ہوتی ہے یا ملٹری لیڈرشپ یا ملٹری کی پالیسیز، وہ چاہے انڈیا کے ساتھ ہوں، دوسرے ہمسائے کے ساتھ ہوں، یا ایران کے ساتھ ہوں، یا کسی کے ساتھ بھی ہوں، یا کسی دوست ملک کے ساتھ ہوں، یا کسی غیر دوست ملک کے ساتھ ہوں، یا انٹرنل یا ایکسٹرنل، وہ اس طرح اتنی جلدی نہیں ہوتی، اتنی جلدی کوئی سیاست کی طرح ملٹری نہیں آپریٹ کرتی. لیکن چودھری صاحب، اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک سانس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں مارچ اپریل میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، دوسری سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، یہ الیکشن کروائیں گے ہی نہیں چونکہ یہ ہماری مقبولیت سے خوفزدہ ہیں. تو پھر چودھری صاحب، ان دو خبروں میں کون سی خبر سچی ہے؟ نہیں، وہ جو بات انہوں نے کہی دونوں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں الیکشن کرانا چاہتے یا نہیں کرائیں گے، یعنی اگر پی ڈی ایم اینڈ کمپنی گورنمنٹ. ہاں. لیکن جیسے آپ نے اسلام آباد کا دیکھا، ہاں جی، آج ہی الیکشن ہے اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا، اور یہ تو کبھی نہیں الیکشن، یہ چاہتے ہی نہیں الیکشن ہو. اب تو آپ نے سن بھی لیا کہ کس طرح کی، مطلب آپ بھی کیپٹل میں ہیں، میں بھی اسلام آباد میں ہوں، تو کس طرح کی یہاں افواہیں، رومر، انفارمیشن، ڈرائنگ روم پالیٹکس کس طرح ہوتی ہے، اور کس طرح سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا انٹرم گورنمنٹ کا شوشہ یا افواہ یا کوئی پلان چل رہا ہے. لیکن جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، تو کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں موجودہ حالات میں گورنمنٹ کے پاس، یا آپ سمجھیں کہ
وہ جو ملک کا زیادہ درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے، جو بیسٹ آپشن ہے وہ الیکشن ہی ہے، اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن وہ سر جی متبادل آپشن کے طور پہ یہ ٹیکنوکریٹ والا آئیڈیا آیا تو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنوکریٹ والے ان کے پاس ایسا کوئی اللہ دین کا چراغ ہوگا کہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، مطلب دیکھیں اس کسی حد تک ایک بات میں وزن ہے، وہ جو دلائل دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات صحیح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی تو وہ ایک تو آئی ایم ایف کی بات مانے گی، جو آئی ایم ایف کہے گا ان کو کوئی غرض نہیں، پرائسیں بڑھاؤ، کم کرو، زیادہ کرو، جو وہ کہیں گی وہ اس کو منوان اس کو تسلیم کریں گے۔ دوسرا، ان کو کوئی مجبوریاں نہیں ہوں گی کہ ایم این اے کو فنڈ دو، ایم پی اے کو فنڈ دو، یہ کرو وہ کرو، وہ ان مجبوریوں سے باہر ہوتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، جب انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا بھی۔ دیکھیں میرے لیے میرا حلقہ ہے جیسے یا کوئی بھی سیاستدان ہے تو ہمیں عوام کی نبض، ہمیں عوام کی رائے، ہمیں عوام کی سہولیات دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں وہ آئے، آج باہر سے آئے، بیگ لے کے آئے، بیگ لے کے چلے گئے، تو ان کے لیے تو کوئی اس کی معنی نہیں ہوتے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک کر پائیں گے جس طرح کے حالات۔ دیکھیں آج بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج بھی میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ پھول ہالینڈ سے آ رہے ہیں جو اسلام آباد، لاہور یا شادی ہالوں میں سجائے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی تو پالیسی بنا دی ہیں انہوں نے۔ اور یہ جب بھی نواز گورنمنٹ آتی ہے، مطلب نواز ہی ہو گئی نا جی، شہباز نواز، پی ایم ایل این ایک ہی ہے سارا، تو ان کی جو اکانومی ہے یہ عجیب و غریب ہے۔ یہ کیونکہ سعودی عرب میں رہے ہیں عربوں کے ساتھ، تو یہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح سعودی عرب آپ نے کہا ہر ایک چیز امپورٹڈ۔ اب تو ماشاءاللہ یہ خود بھی امپورٹڈ ہے، لیکن انہوں نے لاہور میں صفائی کا ٹھیکہ، ماگٹ صاحب آپ دیکھیں، اور میرا بھی منڈی بہاؤالدین ہے ضلع، آپ کا بھی منڈی بہاؤالدین ہے، میں ہمیشہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ جی یہ ہمارے فنڈ چوری کر کے منڈی بہاؤالدین کے، چکوال کے، جیلم کے، چھوٹے اضلاع کے، تو یہ لاہور میں لگا دیتے ہیں، اور لاہور میں کس چیز پہ لگاتے ہیں کہ جی پھول لگا دیے، سجاوٹ کر دی، ادھر کوئی وہ بنا دیا۔ اب انہوں نے ایک نیا وہ جو ہے اورنج ٹرین ایک وہ چل رہی ہے، اس پہ 18 کروڑ روپیہ ہر مہینے وہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ پہ اوپر، وہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکس ہیں، جو چھوٹے اضلاع میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ انہوں نے اورنج ٹرین پہ لگا دیا۔ اچھا چوری صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے ابھی احتجاج کی کال دی ہے، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پھر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو توقعات تھیں، ایک تو یہ کہ اعظم سواتی کے خلاف کیسز ختم ہوں گے، پھر ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں گے، یہ ان کے مین ایجنڈے میں شامل تھا، اور پھر اب دوسرا اہم ترین یہ تھا کہ فوری الیکشن ہوں گے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، مایوس ہو گئے۔ نہیں، بالکل بھی مایوس نہیں ہے۔ دیکھیں ایک سیاسی لیڈر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں سیاست ہو یا آپ کی روٹین، ڈیلی روٹین کی لائف، اگر آپ ایزی ہو جائیں، اگر آپ جس کو کہتے ہیں کہہ دیں کہ حالات کے رحم و کرم پہ آپ اپنے آپ کو یا پارٹی کو چھوڑ دیں، تو وہ تو کوئی لیڈر تو ایسا نہیں کر سکتا نا۔ تو جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں بھی اس میں چھوٹا موٹا میرا رول بھی ہے، میں نے بھی خان صاحب کو، ہم نے بھی کہا کہ یہ اگر ہم اس طرح بیٹھ جائیں گے کہ یہ جو لوگ آرگومنٹ دے رہے ہیں جی لوگ تھک گئے ہیں، بالکل بھی جو ورکر ہیں، سیاسی ورکر یا درد دل رکھنے والے لوگ پاکستانی، وہ تو پہلے سے زیادہ ان میں پیشن، جذبہ آ گیا کہ اگر ہم نے اب ملک کے لیے باہر نہ نکلے یا اگر ہم نے کچھ جدوجہد نہ کی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو عمران خان صاحب نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے نا رمضان آ رہا ہے، تو رمضان سے پہلے، رمضان میں ایک قسم کا ریسٹ پیریڈ آپ سمجھ لیں کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ذرا سلو ہو جاتی ہیں، تو اس سے پہلے
یہ جو 2-3 مہینے ہیں اس میں ہمیں متحرک رہنا چاہیے، لوگوں کے پاس جانا چاہیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ملک، اور بار بار دیکھیں میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گڑھے میں، بہت گہرے گڑھے میں معاشی طور پہ تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ وہ سکون کی بانسری بجا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب چودھری صاحب۔ ناظرین، چودھری صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں چونکہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بہترین فیصلے جو ہیں وہ لیڈروں کو ہی کرنے چاہیے، سیاستدانوں کو کرنے چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ آتے ہیں، اپنا ایک بریف کیس لے کے آتے ہیں اور وہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن اب تو جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، شوکت عزیز صاحب بھی ٹیکنوکریٹ تھے، وہ 1100 جو توشہ خانہ سے تحفے ساتھ لے گئے تھے۔ اب سنا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جو ان کا گھر ہے اس میں وہ سارے اپنی دیواروں پہ لٹکائے ہوئے ہیں، حالانکہ کیا فائدہ ہوا انہوں نے جا کے۔ تو چودھری صاحب سے دوبارہ پھر میٹنگ کریں گے، بیٹھک کریں گے اور ان سے ملک کے حالات پہ بات چیت کریں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔